والے حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کے سسپینس میں ایک تاریخ انتہائی اہمیت اختیار کر گئی ہے اور وہ ہے 23 دسمبر کی، جب احتساب عدالت عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم کے خلاف دائر 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنائے گی۔ پی ٹی آئی قیادت اور خود عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان اس کیس میں سزا سنائے جانے کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایسا ہونے کی صورت میں گزشتہ 15 ماہ کے دوران عمران خان کی سائفر کیس، عدت کیس، توشہ خانہ کے 2 کیسز میں سزاؤں کے بعد یہ 5ویں سزا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جی ایچ کیو حملہ کیس میں بشرا بیگم اور علی امین گنڈاپور سمیت شاہ محمود قریشی اور دیگر 14 سے زائد ملزمان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات ہو رہی ہے تو آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا انہوں نے کہ سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کا مشورہ انہوں نے ہی عمران خان کو دیا تھا تاکہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے حکومت کو مہلت دی جا سکے اور اس کی سنجیدگی کا اندازہ ہو سکے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے مطابق جب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی کو بھی اس کے لیے حکومت کو وقت دینا چاہیے، اور اگر مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تو سول نافرمانی تحریک کو حتمی طور پر ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب 9 مئی اور دیگر مقدمات کے مطالبے کو حکومت خالصتاً عدالتی معاملہ قرار دے رہی ہے اور یہ موقف اپنا رہی ہے کہ ایسا صرف عدالتوں کے ذریعے ہی ممکن ہے، جبکہ عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ایشو پر پیش رفت نہ ہونے کی صورت میں 22 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کی کال دینے کا الٹیمیٹم دے رکھا ہوا ہے۔ 23 دسمبر کو ممکنہ طور پر کیا ہے اور حکومت پی ٹی آئی مذاکرات کا سسپینس مزید کتنے دن اور چلے گا، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی مایہ ناز صحافی اور اینکر پرسن، زبردست کالم لکھتی ہیں اور بڑی بے باک قسم کی صحافت کرتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آسمہ شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم آسمہ صاحبہ۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام شفا، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، تھینک یو، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آسمہ صاحبہ یہ بتائیے کہ 23 دسمبر منڈے کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا پی ٹی آئی اور علیمہ خان صاحبہ کی طرح آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ سزا ہو جائے گی اس کیس میں، یا آپ کا تجزیہ، تبصرہ چیزوں کو، سچویشن کو دیکھتے ہوئے کچھ اور بتا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ شفا۔ میرا خیال ہے کہ کسی بھی فیصلے کو پریڈکٹ تو نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کے فیصلے ہیں جس کے اوپر ایک سیاسی چھاپ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں کہ ماضی میں بھی بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں، مگر جس طرح سے پی ٹی آئی اس کو پریمپٹ کر رہی ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ اس کا فیصلہ ان کے خلاف ہی آئے گا اور سزا کی صورت میں آئے گا۔ اسی طرح سے حکومت یہ کہتی نظر آتی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ان میں سے سب سے مضبوط کیس ہے، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل جو ہے اس میں جس طرح سے کابینہ نے اس کو سیٹل کیا، جس طرح سے اس کے بدلے میں عمران خان صاحب کے کو پہ الزام ہے کہ انہوں نے زمین لی یا جو بھی سارا معاملہ تھا، تو حکومت سمجھتی ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے اور یہ بہت مضبوط کیس ہے، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ جس طرح کی صورتحال ہے اور پریشر ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، تو علیمہ خان صاحبہ کی بات سے لگتا ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف ہوگا۔ تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ فیصلہ ہوگا اور اس میں سزا بھی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے 22 کی تاریخ دی ہے کہ جس میں کہ انہوں نے سول نافرمانی کو جو ہے وہ کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ حتمی تاریخ ہے جس کے بعد کے اعلان کیا جا سکتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک پریشر بھی ہے، ایک دباؤ بھی ہے اس صورت میں، اور ساتھ ہی ساتھ میں مذاکرات کا معاملہ بھی چل رہا ہے۔ تو دونوں طرف اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے مختلف معاملات کے اوپر شفا کہ لگتا نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی سرا جو ہے وہ پکڑا جائے گا۔ ایک نان سٹارٹر قسم کا جو ایک ڈائلاگ وہ ایک لگ رہا ہے اس وقت، اور لگتا ہے کہ ایک زبانی کلامی یا جو اس طرح کے بیان بازی ہے اس کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہے، نہ کہ اس معاملے کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ لیکن آسمہ صاحب، جو سیاسی کیسز ہیں یا اس قسم کی نوعیت کی کیسز ہیں ان میں تو ہم نے ایک ٹرینڈ یہ بھی دیکھا ہے کہ سیاستدانوں پر اس قسم کے جب مقدمے بن رہے ہوتے ہیں تو ٹرائل کورٹ سے اکثر ہی، بلکہ زیادہ تر ہی 80-90% یہ امکان ہوتا ہے کہ وہاں سے سزا ہو جاتی ہے، اور پھر ریلیف کے لیے یہ رخ کرتے ہیں ہائی کورٹس کا، یا سپریم کورٹ سے بھی ریلیف بعض اوقات مل جاتا ہے۔ تو سیاسی نوعیت کے کیسز میں ٹرائل کورٹ میں تو موسٹلی سزا ہوتی ہی ہم نے دیکھی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کیس کے اوپر جہاں تک میں نے عمران خان صاحب کے وکلاء کو سنا ہے، کوئی اس طرح کا عدم اطمینان نہیں ہے کہ اس کو بہت جلد بازی میں سنا گیا۔ تقریباً 1 سال اس کو کیس کو سنا گیا، اس میں تمام گواہان بھی پیش کیے گئے، عمران خان صاحب کی طرف سے بھی پیش کیے گئے، اور کل بھی جو دیر تک جو ہیئرنگ تھی وہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بعد اس کو طویل جو ہے وہ ہیئرنگ کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کے کیسز ہیں جس کے اوپر ہم
کمنٹ اس لیے کرنا بہت مشکل ہوگا پہلے سے کہ کیا اس کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ جیسا کہ میں نے ایک سنیریو بتایا، اس سنیریو کے اندر 22 تاریخ ایک جادوئی تاریخ بھی رکھی گئی ہے جو سول نافرمانی کے اس میں ہے. اور جہاں تک سیاسی کیسز کا معاملہ ہے، بالکل پاکستان کی سیاسی تاریخ بھری پڑی ہے. آپ نے دیکھا مختلف سیاستدانوں کے خلاف مختلف کیسز بنتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جس طرح سے اس کے اوپر پھر وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وہ ہم نے سارے معاملات آپ نے اور ہم نے پاکستان کی اس بدقسمتی سے اس تاریخ کے اندر دیکھے. تو اگر اس میں بالکل یہ ایکسپیکٹیشن اگر اس والے میں سزا ہو جاتی ہے تو پھر پوسٹ کنوکشن سینیریو کیا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے مذاکرات کے حوالے سے آپ نے درست بات کی کہ نان سٹارٹر قسم کا ایک ماحول نظر آ رہا ہے. تو پھر کیا تحریک انصاف کین ہٹ بیک آن روڈز اگین؟ کیونکہ ابھی تک تو وہ اپنے 24 نومبر کے احتجاج سے ریکور نہیں کر پائے تھے، لیکن اگر یہ سزا ہو جاتی ہے تو کیا وہ اس سے پرووک ہو جائیں گے یا سول نافرمانی تک ہی رہیں گے جہاں ہمیں کوئی ایجیٹیشن آن دا روڈز ایٹ لیسٹ نظر نہیں آئے گی؟ اس میں شفا آپ نے جو بات کی تھی نا کہ اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مثلا یہ کیس اگر سزا ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی کے پاس ایک اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اس معاملے کو ہائی کورٹ میں لے جائے. اور آپ نے دیکھا کہ مختلف کیسز کے اندر عمران خان صاحب کو وہاں پہ انصاف ملا ہے، ریلیف ملا ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ آزاد فیصلے کر رہی ہیں، کم از کم ماضی کے مقابلے میں اب بہتر فیصلے جو ہیں وہ کر رہی ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان تحریک انصاف محاذ ذرائع کی طرف جائے گی، بدقسمتی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اگر ان کی بات نہیں مانی گئی تو محاذ ذرائع کی ہے. اگر آج آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات سنیں تو اس میں بہت وزن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت کو مذاکرات کے لیے وقت دینا چاہیے. ہوتا یہی ہے کہ بالکل دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ جب سیاستدان بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رستہ نکلتا ہے. اور اگر فوری طور پر سول نافرمانی پہ چلا جائے یا ایک اور لانگ مارچ کی تاریخ دے دی جائے تو حکومت تو یہی چاہے گی کہ اس طرح کی محاذ ذرائع میں جو سب سے بڑی بینیفیشری ہوگی وہ حکومت ہوگی. وہ کہے گی کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے شرائط جو ہیں وہ طے کی. تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی اسٹریٹجی کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک پورا موقع جو ہے وہ حکومت کو دیں، وہ ایگزاسٹ کریں یہ اپرچونٹی کہ کل کو یہ بات نہ ہو کہ جو اس سے پہلے اگزامپل دی جاتی ہے کہ 6 مئی کو مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے لیکن عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے. تو یہ موقع اگر حکومت کو مل گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، کسی اور کو نہیں. اچھا، اور یہ بھی بتائیے کہ اگر یہ سزا ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب کے رویے میں آپ کس طرح کی تبدیلی دیکھ رہی ہیں؟ رویہ ہو گیا، بیانیہ ہو گیا، جو ان کی ایک لڑائی چل رہی ہے وہ ہو گئی، اس میں کیا آپ ان کی فردر ایک ہارڈنڈ سٹانس دیکھ رہی ہیں اینٹی گورنمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یا آپ اس میں کوئی سافٹنس دیکھ رہی ہیں جس کے بعد وہ مزید شاید ویکر پوزیشن پہ آ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ اور زیادہ خواہش کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے؟ شفا، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کبھی بھی حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ سیاسی لوگوں سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مقابلہ کر کے آگے جا سکتے ہیں یا ان کے ساتھ لڑائی لڑ کے وہ اپنا جو ہدف ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ کسی زمانے میں مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور، تو شاید مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی، مزاحمت ہوگی تو بات ہوگی. بالکل، تو وہ اسی فارمولے کے اوپر ہے. لیکن ان کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاسی حکومت ہے اس کے پاس وہ ایک حکومت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ 2 جماعتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن میں ان کے ساتھ الائنس ہے وہ اس میں گو کہ اپوزیشن کی بہت سی جماعتیں ہیں، مگر عمران خان صاحب کے ساتھ عملی طور پر کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت نہیں کھڑی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں، اختر مینگل صاحب کو دیکھ لیں، سب چاہتے ہیں کہ یہ حکومت رخصت ہو، سب چاہتے ہیں کہ جو لیجیٹمیٹ مینڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ واپس آئے. وہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، اس کو وہ کیا جائے. لیکن کوئی بھی عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کے رویے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتا. تو پاکستان تحریک انصاف کو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ وہ ان کا ہدف کیا ہے. کیا ان کا ہدف محض اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان کا ہدف سیاسی حکومت اور سیاسی جماعتیں ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ان کو کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کے اوپر آنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ براہ راست بات نہیں کر رہی. یہی وجہ ہے کہ ان کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا ہے اور حکومت کے ساتھ اپنی مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ بنانی پڑی ہے. ابھی بھی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اتوار کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتوار ان کے مطالبات تو پورے نہیں ہو سکتے، تو آگے نہیں بڑھا جا سکتا. تو اگر مطالبات پورے
نہیں ہو سکتے اور آگے نہیں بڑھا جا سکتا تو پھر عمران خان صاحب کیا کال دیں گے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر حکومت کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں تو ان کو بغیر شرائط کے بیٹھنا پڑے گا، بغیر کسی کال کے بیٹھنا پڑے گا، پھر شاید کوئی حل نکل آئے گا۔ مگر اگر اس طرح کی پالیسی رہے گی کہ جب ان کے ساتھ اپوزیشن کی بھی الائنس اس طرح کی موجود نہیں ہے، ان کی اپنی جماعت ہے، سول نافرمانی میں تو سب سے بڑی سول نافرمانی خود تحریک انصاف کے اندر ہوئی ہے، جنہوں نے عمران خان صاحب کی بات کو نہیں مانا سول نافرمانی کے حوالے سے، ان کی جماعت نے جو پاکستان کے بالکل پریکٹیکلٹی کا بھی خاصا آنسر ہے۔ میرا خیال ہے یہ بات ان کو جماعت کے دیگر لوگوں کو زیادہ اس چیز کا بھی ڈر ہے کہ پتہ نہیں کامیاب بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ آج کل وہ گاندھی جی والا زمانہ تھوڑی ہے کہ لوگ بجلی کٹوا کے گھر بیٹھ جائیں گے اور 5 بجے اندھیرا ہوتے ہی سو جائیں گے اور اگلے دن فجر کے وقت اٹھ جائیں گے۔ انٹرنیٹ جو سب سے زیادہ ان کا سوشل میڈیا جس پہ وہ کیسے استعمال کریں گے اگر گھر کی بتی کٹ گئی؟ تو یہ تو ایک سوال بہت سارے تو ہیں اس حوالے سے۔ پھر وہ ریمیٹنسز کا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی حکومت پاکستان کو نہیں بھیج رہے ہوتے، لیکن اپنے گھر والوں کو، اپنے جو یہاں پر باہر ہمارے مڈل ایسٹ میں مزدور طبقہ ہے، ہمارا لیبر کلاس ہے، وہ بھیجتا ہے، تو وہ ضرورت کے تحت بھیجتا ہے۔ کون سے کوئی ان کی یہاں پر جائیدادیں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن ہیونگ ٹاکڈ اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ، آپ نے کیونکہ اس کا ذکر کیا، رانا ثناء اللہ صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے پر حتمی فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے اور اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پہلے اعتماد میں لیا جائے گا۔ اب کیا نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ دونوں نون لیگ کو مذاکرات کرنے کی اجازت دیں گے if PTI is serious؟ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی یہ حکومت نے ایک شرط عائد کر دی ہے، اور اگر آپ دیکھا جائے آپ نے جو بات کی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو انہوں نے ویٹ بڑھا دیا ہے اپنی جماعت کا اور اپنے لیڈر کا، جو کہ ابھی تک نان پولیٹیکل، اس وقت جو دیکھا جائے پولیٹیکل سنیریو میں نواز شریف صاحب کہیں نہیں ہے، انہوں نے چپ سادھی ہوئی ہے، وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چھٹی پہ ہیں، یہ اس طرح کا ماحول ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی اجازت معاملات آگے بڑھیں گے، اور پہلے مرحلے کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے نوٹ کر دیا ہے کہ بھئی آپ آگے بڑھیں، اور اب پی ایم ایل این جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے آگے بڑھے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا سیاسی ہتھیار استعمال کرنا چاہتے ہیں، یعنی پاکستان سیاسی پاپولیرٹی بھی خاصی گین کر لیں گے اگر واقعی نواز شریف صاحب اس معاملے میں مذاکرات کے حوالے سے اگر کوئی مثبت فیصلہ کر لیتے ہیں، مثبت آگے بڑھتے ہیں، بالکل اگر وہ بھی جمہوری قوت کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا، بارہا وہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنا کردار ادا کریں، تو اگر نواز شریف صاحب اپنا کردار ادا کریں گے اور ان کی اجازت سے پولیٹیکل ڈائیلاگ شروع ہوگا تو مجھے بتائیے پھر عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے، ان کا سیاسی قد کیا ہوگا؟ تو یہ ایک پولیٹیکل چیزیں ہیں جس پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک مقبول جماعت جو ہے وہ معقول فیصلے کرتی، اور معقول فیصلہ یہ ہوتا کہ وہ اپنے ہاتھ میں چیزوں کو رکھتی۔ اس وقت جتنی بھی چیزیں مثلا سول نافرمانی کی کال، لیکن آسما صاحبہ امیجن تو کریں، ویسے امیجن تو کریں، بڑا انٹرسٹنگ سینیریو اور سوال آپ نے اٹھایا کہ اگر نواز شریف اور عمران خان دونوں مثال کے طور پہ سوچیں ذرا کہ دونوں ہی ساتھ بیٹھ گئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے سول سپریمیسی کی، ڈیموکریسی کی اور مینڈیٹ کی، اور دونوں اس کے بعد جب ٹکر میں جائیں گے تو وہ کیا مقابلہ ہوگا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ دونوں بیٹھے نہ عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ بیٹھیں گے اور نہ ہی نواز شریف صاحب ان کی طرف بڑھیں گے۔